اب تم جلدی سے یہاں سے جاؤ، ابا آ گئے تو وہ میری کھال ادھیڑ دیں گے۔ ایمان نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے ایسے کیسے؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، فیروز نے تیزی سے جواب دیا۔ بس تم جلدی سے FSC کمپلیٹ کرو، تب تک مجھے بھی جاب مل جائے گی، پھر یوں ہمیں چھپ چھپ کر ملنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایمان کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی۔ فیروز اس کے چچا کے دوست کا بیٹا تھا۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات ایک شادی پر ہوئی تھی، جہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ وہ اس کے گھر کی پچھلی گلی میں ہی رہتا تھا۔ اکثر وہ لوگ راستے میں آتے جاتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے یا پھر کسی پارک میں بیٹھ جاتے۔ ایمان کو اس سب سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کے بابا مزاج کے سخت تھے، اگر ان کو پتہ چل جاتا تو وہ اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے۔ ابھی بھی اس نے جلدی سے فیروز کو اللہ حافظ کہا اور اس کے پہلو سے نکلتی ہوئی بھاگتی چلی گئی۔ فیروز کافی دیر تک اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ تمہاری یہ معصومیت میری جان لے لے گی۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ وہ بھی گنگناتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ایمان کو ابھی بس اسٹاپ پر کھڑے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک ہی کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب رکی۔ گاڑی کے شیشے کالے تھے، اندر دیکھنا ناممکن تھا۔ ایمان کی پہلی بس چھوٹ گئی تھی، اس وجہ سے اب اسے مزید 20 منٹ انتظار کرنا تھا اور اس کو یہ کام انتہائی زہر لگتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گاڑی اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ ایمان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یا میرے اللہ، میری عزت کی حفاظت فرمانا۔ وہ دل ہی دل میں قرآنی آیت کا ورد کہنے لگی تھی۔ بچپن سے ہی وہ حد سے زیادہ ڈرپوک تھی۔ کبھی کبھار وہ حیران ہوتی تھی کہ اس نے کیسے فیروز سے محبت کرنے کی جرت کر لی۔ ابھی بھی اس کا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا۔ گاڑی کے شیشے نیچے ہوئے، سامنے ہی کالا چشمہ پہنے سوٹڈ بوٹڈ نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر مسلسل ایمان پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ یہ شخص پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ایمان اس کی طرف رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ دوسری جانب بیٹھے فرحان نے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور زن سے گاڑی بڑھا کر لے گیا۔ مجھے لڑکی مل گئی ہے، اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز نکلواؤ اور پھر اس کا پیچھا کر کے اس کے روٹین کا پتہ لگاؤ۔ فرحان کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے اس کے جانے کے بعد ایمان نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ کتنے عجیب لوگ ہیں یہ، شرم و حیا تو ان میں بالکل ختم ہو گئی ہے۔ لگتا ہے ان کے گھر میں ماں بہنیں بھی نہیں ہیں۔ وہ غصے سے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ لیکن اگر وہ ذرا سی بھی بہادر ہوتی تو یہ ساری باتیں وہ اس امیر زادے کے منہ پر بھی کہہ سکتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ایمان صاحبہ کا دل چڑیا سے بھی زیادہ چھوٹا تھا۔ جیسے وہ اپنے کالج سے باہر نکلی تو وہی لڑکا دوبارہ سے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایمان کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ آج اس کی قسمت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ اس کی بیسٹ فرینڈ بھی نہیں آئی تھی اور اب واپسی پر اسے بس اسٹاپ تک اکیلے ہی جانا تھا۔ جیسے ہی اس نے کالج کی دیوار کراس کی، فرحان اپنی گاڑی اس کے ساتھ ساتھ چلانے لگا۔ ہیلو مس ایمان، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اونچی آواز میں ایمان کو پکارتے ہوئے کہا۔ ایک پل کے لیے ایمان کے قدم تھمے تھے۔ اس کو میرا نام کیسے معلوم؟ وہ مزید ڈر گئی تھی۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی ناکام کوشش کی۔ دوسری طرف اس کا ڈر دیکھ کر مزید شیر ہو گیا تھا۔ جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح سے تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا، اور اگر تب بھی تم نے میری بات نہیں سنی تو میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ یہ سن کر ایمان کے قدم خود بخود ہی رک گئے تھے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ فرحان بھی گاڑی سے باہر نکل آیا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جلدی بولو، کیا کہنا ہے تم نے؟ ایمان نے غصے سے دانت پیسے۔ ادھر فرحان کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے منتشر ہوئی۔ اس نے اپنی زندگی میں بے تحاشا حسین لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن ایمان وہ واحد عورت تھی جس کو دیکھ کر وہ پہلی ہی نظر میں فدا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، مس، میں بس تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، زیادہ کچھ نہیں۔ ایمان نے یہ سنا تو اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ دیکھو مسٹر، میری بات کان کھول کر سنو۔
میں اجنبی لوگوں سے بات بھی نہیں کرتی، دوستی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور اگر دوبارہ تم نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس کروا دوں گی، پھر ساری زندگی کے لیے جیل میں سڑتے رہنا۔ اتنی سی بات کہتے ہوئے بھی اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر فرحان کے لیے اپنی مسکراہٹ چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہاری اس دھمکی سے ڈر جاؤں گا؟ میں جانتا ہوں چھوٹی لڑکی، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، بلکہ اس دنیا میں ابھی تک کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو فرحان خانزادہ کا بال بی بی کا کرے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا غرور تھا، اور ایمان کو اس طرح کے لوگ ہمیشہ زہر لگتے تھے۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی کہ فرحان نے پھر سے اس کی بازو پکڑے۔ اب کی بار ایمان نے اپنا پاؤں زور سے اس کے پاؤں پر مارا تو وہ درد سے بلبلا کر رہ گیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ دوبارہ میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرنا مسٹر، اور اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی طرف پیٹھ کیے آگے کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن فرحان بھی اپنے نام کا ایک تھا اور حد سے زیادہ ڈھیٹ بھی تھا۔ اپنی اس خوبی کے بارے میں اس کو آج ہی معلوم ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کا پیچھا نہیں کیا تھا، بلکہ لڑکیاں تو ہمیشہ اس کے ارد گرد گھومتی تھی، اس کو امپریس کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہوتی رہتی تھی، اور اگر اسے کبھی کوئی لڑکی پسند بھی آ جاتی تو وہ اس کے ایک اشارے پر اپنے آپ کو اس پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو نہ کہ اس کی گاڑی اور نہ ہی اس کے حسن سے مرعوب ہوئی تھی، بلکہ اس سے جان چھڑوانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ اچانک ہی ایمان کو پولیس کی گاڑی نظر آئی جو کہ پیٹرولنگ کر رہی تھی۔ ایمان نے زور و شور سے ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ اگلے ہی پل وہ فرحان خانزادہ کی گاڑی کی طرف اشارہ کیے پولیس کو شکایت لگا رہی تھی، جبکہ فرحان کے لبوں پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انسپکٹر اس کے پاس آیا، فرحان نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک گھڑی نکالی اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ اتنی تو انسپکٹر کی پورے مہینے کی تنخواہ بھی نہیں تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ گھڑی اپنی جیب میں ڈالی اور اسی طرح سے ہی واپس چلا گیا۔ دوسری طرف ایمان کو لگ رہا تھا کہ وہ اس آدمی کو اپنے راستے سے ہٹانے سے کامیاب ہو گئی ہے، اب وہ دوبارہ کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں کرے گا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے اپنا بستر سیٹ کر رہی تھی تو اچانک سے زوردار آواز سنائی دی، یوں جیسے کسی نے اس کی کھڑکی پر پتھر مارا۔ وہ غصے سے بلبلا کر رہ گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا یہ اس کے چچا کے بیٹے چنٹو کا کام ہے، جو حد سے زیادہ شرارتی تھا اور ہر کسی کی ناک میں دم کیے رکھتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کھڑکی کھولی تو سامنے ہی گلی میں اسے فرحان خانزادہ کھڑا نظر آیا۔ یا میرے اللہ، یہ کیا بدتمیزی ہے! یہ آدمی کیوں ہاتھ منہ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اگر ابا کو پتہ چل گیا انہوں نے تو میرا گھر سے نکلنا ہی بند کر دینا ہے۔ وہ بھی اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فرحان صاحب کا ہی نمبر ہے۔ جیسے ہی اس نے موبائل کانوں سے لگایا تو دوسری طرف سے فرحان کی مخمور بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی، پیاری لڑکی، کتنی غلط بات ہے، مہمان دروازے پر کھڑا انتظار کر رہا ہے اور تم ہو کہ دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ کیا تم لوگوں کے گھر میں آنے والے گیسٹس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ سن کر ایمان غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، تو میرے گیسٹ نہیں ہو بلکہ میرے سر کا درد بن گئے ہو۔ آخر کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اور تمہیں میرے گھر کے بارے میں کس نے بتایا؟ میں جانتا ہوں تم یہ سوچ رہی تھی کہ شاید میں جیل میں چکی پیس رہا ہوں گا، لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہاں کی پولیس کو خریدنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور جہاں تک تمہارے گھر کا سوال ہے تو میں تو تمہاری 7 نسلوں کا بھی پتہ کروا سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی وارننگ تھی جس کو محسوس کر کے ایمان کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم نیچے آ رہی ہو یا پھر میں تمہارے بابا سے جا کر تمہارے بارے میں بات کروں؟ ایمان نے یہ سنا تو زور و شور سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے اور نہ ہی میں نیچے آؤں گی۔ فرحان کے لب ایک بار پھر سے مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ یہ عجیب حل پیش کیا ہے آپ نے محترمہ۔ ٹھیک ہے، اگر ابھی آپ نیچے نہیں آ سکتی تو کل آپ کو مجھ سے ملاقات کرنی ہوگی۔ میں نہ تم سے ملاقات کروں گی اور نہ ہی تمہاری کوئی بات سنوں گی۔
اگلے ہی پل فرحان نے گھر کی بیل پر ہاتھ رکھا تو ایمان کی سانسیں اٹکنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں سے جاؤ، میں کل تمہاری بات سنوں گی، لیکن پلیز فی الحال یہاں سے چلے جاؤ تم۔ ٹھیک ہے چھوٹی لڑکی، پھر کل میں تمہیں کالج سے پک کرنے کے لیے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ جب تک ایمان کے بابا فاروق صاحب دروازے تک پہنچے تب تک وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایمان نے بھی دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا۔ ایک پل کے لیے اس کے ذہن میں آیا کہ وہ اس بارے میں فیروز کو بتا دے، لیکن وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ اسے اپنی طرف سے بدسن کرنا چاہتی تھی۔ یہ ساری باتیں اس نے اپنے دل میں ہی دبا لی تھی۔ ادھر فرحان نے گھر پہنچتے زیان خان کو پیسوں کے لیے کال کی تھی۔ اپنے بڑے بھائی کو وہ صرف اسی کام کے لیے یاد کرتا تھا۔ جیسے ہی پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تو وہ اپنے لہجے کو شرارتی بناتے ہوئے بولا، سنائیں بھائی، آپ کو ملی وہ لڑکی جس کے پیچھے آپ پچھلے 2 سالوں سے خوار ہو رہے ہیں؟ یہ سن کر زیان خان کا دل ایک بار پھر سے بوجھل ہو گیا تھا۔ نہیں، اس نے سپاٹ یک لفظی جواب دیا، ارے بھائی، میں تو ہمیشہ ہی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ محبت کے چکروں میں نہ پڑے۔ جو لڑکی پسند آتی ہے اسے صاف الفاظ میں کہیں کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میرے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارو۔ فرحان کا لہجہ تنفر سے بھرا ہوا تھا۔ ادھر زیان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ باز آ جاؤ فرحان، اس بار اگر تم پر کوئی کیس ہوا تو میں بھی تمہیں نہیں بچا پاؤں گا۔ یہ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں۔ بھائی، آپ کے گینگسٹر ہونے کا کیا فائدہ جو آپ میری مدد کو نہ پہنچ سکے۔ یہ کہہ کر اس نے جھٹ سے کال کاٹ دی تھی۔ ادھر زیان خاموشی سے موبائل کی سکرین کو گھورنے لگا تھا۔ اگلے دن ایمان لیٹ کالج سے باہر نکلی۔ سب اسٹوڈنٹس جا چکے تھے اور فرحان کالج سے تھوڑے فاصلے پر گاڑی کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ ایمان کو دیکھ کر اس نے زور و شور سے ہاتھ ہلانا شروع کر دیے۔ وہ دانت پیستے اس کی طرف بڑھی۔ پاگلوں کی طرح ہاتھ ہلانا بند کرو۔ اوہ، I'm really sorry میڈم صاحبہ، یہ کہہ کر فرحان نے فوراً سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ جلدی سے بولو، کیا کہنا تھا تم نے؟ ایمان سخت جھنجھلائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ دیکھو، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہو اور تمہارے بہت سے خواب بھی ہوں گے جنہیں تم مجبوریوں کی وجہ سے پورا نہیں کر پا رہے۔ فرحان نے بولنا شروع کیا تو ایمان کا دل چاہا وہ اس کو تھپڑ مار کر خاموش کروا دے۔ میں تمہارے وہ سارے خواب پورے کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری زندگی دولت سے بھر دوں گا اور جس چیز کی تم تمنا کرو گی وہ تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ برانڈڈ بیگز، کپڑے، جوتے، جو کچھ بھی تم کہو گی۔ ایک پل کے لیے وہ رکا تو ایمان تیزی سے بولی، تم مجھے غلط لڑکی سمجھ رہے ہو، میں ان میں سے ہرگز نہیں ہوں جو ان چیزوں پر مرتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی کہ فرحان نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، ایمان نے غراتے ہوئے کہا۔ ارے یار، تم نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ کیا تم نے کبھی اپنے گھر پر غور کی ہے؟ کس قدر بوسیدہ اور گندے سے گھر میں رہتی ہو تم؟ میں تمہیں لندن میں ایک ہائر سوسائٹی میں اس سے بڑا بنگلہ لے کر دے سکتا ہوں۔ بدلے میں تمہیں صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک رات کے لیے میرے حوالے کرنا ہوگا۔ یہاں پر ایمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اگلے پل اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور فرحان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تم شکر ادا کرو میں نے تمہیں جان سے نہیں مارا۔ آخر تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں اس قدر گھٹیا کام کروں گی؟ خیر، اس میں تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں ہے، تمہاری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے۔ جس کے ماں باپ ہی گھٹیا ہوں، آخر وہ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کیسے کریں گے؟ فرحان نے یکدم اس کا بازو دبوچا اور خراتے ہوئے بولا، خبردار، جو تم نے میرے والدین پر کوئی بات کی۔ اس نے ایمان کو زور سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا تھا۔ ایمان نے اونچی اونچی آواز میں مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی تھوڑے ہی فاصلے پر رکی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی گاڑیاں بھی رک گئی تھی۔ لوگ باہر نکل کر فرحان کو پیچھے دھکیل رہے تھے، جبکہ ایمان موقع پا کر تیزی سے وہاں سے بھاگ کر چلی گئی تھی۔ فرحان کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی باقی مڈل کلاس لڑکیوں کی طرح پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیں گی، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیوں کو بھینچا اور دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ایمان بیگم، اب اگر میں نے تمہاری اس شرافت کی دھجیاں نہ اڑائیں تو میرا نام بھی فرحان خان زادہ نہیں ہے۔
میں تمہیں تمہارے اس پاکیزہ وجود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم اپنے زندہ ہونے پر بھی پچھتاؤ گی۔ ادھر ایمان جب گھر پہنچی تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس نے سب کچھ اپنی بڑی بہن کو بتایا تھا۔ کومل بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اگلے 1 ہفتے تک اس نے ایمان کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دی، لیکن پھر آگے ایمان کے پیپر سٹارٹ تھے۔ پہلے پیپر والے دن جب وہ کالج کے لیے نکلی تو راستے میں ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، کسی نے اسے پکڑ کر گاڑی میں کھینچ لیا اور اس کی ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر دیا۔ جب ایمان کو دوبارہ ہوش آیا تو اسے اپنے جسم میں درد کی چیزیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جس کمرے میں تھی وہاں اور بھی لڑکیاں موجود تھی۔ سبھی بہت ڈری سہمی ہوئی تھی۔ اپنے کپڑے اور حلیے سے وہ پاکستان کے مختلف صوبوں کی لڑکیاں معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک ایک لڑکی پشتو زبان میں کچھ بولتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی تو ایک آدمی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اگلے پل اس نے اس لڑکی کو بالوں سے پکڑا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر باقی لڑکیاں سہم گئی تھی۔ ایمان کا دماغ پہلے ہی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی حالت مزید غیر ہونے لگی تھی۔ میں کہاں پر ہوں؟ اس کے لب ہولے سے پھڑ پڑائے تو اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی لڑکی دھیمے سے لہجے میں بولی، یہ میں بھی نہیں جانتی اور نہ ہی یہاں پر موجود کوئی لڑکی جانتی ہے، لیکن صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر ایمان کی حالت اور غیر ہو گئی تھی۔ آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے۔ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنا زیادہ ہو سکے دعائیں مانگو، یہ کہہ کر اس لڑکی نے آنکھیں موندی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ پورا دن ان لوگوں نے بھوک پیاس میں گزارا تھا۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ سے بے ہوش کر دیا گیا۔ جب ایمان کو دوسری بار ہوش آیا تو ایک بہت بڑے عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ سامنے ایک خوش شکل لڑکا کھڑا تھا اور ایک ماڈرن انگریز لڑکی اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں کہاں پر ہوں؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تم اس وقت اسی جگہ پر ہو جہاں پر تمہاری ضرورت تھی، لڑکی کے بجائے لڑکے نے صاف اردو میں جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمہیں تمہارا کام سمجھا دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ ابھی تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تمہارے جسم میں درد تو نہیں ہو رہا؟ یقیناً تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ خیر، ابھی میں تمہارے لیے کھانا اور دوائیاں بھیجتا ہوں، وہ کھا لینا اور آرام کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے ہی لگا کہ ایمان چیختے ہوئے بولی، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلٹا اور عجیب سی انداز میں سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہارا گھر تو بہت پیچھے رہ گیا، اس کے لیے تمہیں بارڈر کراس کرنا پڑے گا۔ ایمان کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ میں کہاں پر ہوں؟ تم اس وقت لندن میں ہو، یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمان کے پاس ایک عورت آئی۔ اس نے ایمان کو بہت ہی عجیب کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ وہ ایک چھوٹی سی اسکرٹ اور منی ٹاپ تھا۔ ایمان کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ وہ لوگ اس سے نازیبا ویڈیو بنانا چاہتے تھے، اس کا کام ہی یہی تھا۔ تب ایمان کو پتہ چلا کہ اسے جسم فروشی کے کام کے سلسلے میں یہاں پر لایا گیا ہے۔ ایمان نے کپڑے پہننے سے انکار کیا تو اس عورت نے ایمان کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے دھمکی بھی دی کہ پاکستان میں موجود تمہارے پورے خاندان کو جان سے مار دیں گے۔ ان کے پاس ایمان کی ساری ڈیٹیلز موجود تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا مستاق۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کپڑے پہنے۔ دل ہی دل میں وہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی کہ اے اللہ مجھے کسی طرح سے یہاں سے نکال۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک قداور آدمی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی انگریز تھا۔ اسی نے ہی ایمان کے ساتھ ویڈیو بنانی تھی۔ اچانک ہی اس نے برا منہ بنایا اور انگلش میں بولا، یہ جگہ مجھے مناسب نہیں لگ رہی، ہم فارم ہاؤس میں چلتے ہیں۔ ملازمہ نے فوراً سے گردن ہاں میں ہلا دی، جبکہ ایمان خالی خالی نظروں سے اس انگریز کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ ایمان نے ابھی تک وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کبھی وہ اپنی منی اسکرٹ کو نیچے کرنے کی کوشش کرتی تو کبھی اپنے ٹاپ سے اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کرتی۔ اس انگریز کی نظریں مسلسل اس کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔
اچانک ہی جیک نامی انگریز نے ایمان کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو ایمان کے وجود کو زور سے جھٹکا لگا۔ وہ بری طرح سے تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے جیک کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ اگلی پل وہ اسے کمر سے پکڑ کر اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر اس کے گالوں پر گرے تو جیک نے بے چینی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ گاڑی جب سگنل پر جا کر رکی تو جیک کال پر مصروف ہو گیا۔ اس گاڑی میں صرف 3 ہی لوگ تھے۔ جیک ایمان کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہتا تھا، اور جتنا اسے ایمان کے بارے میں بتایا گیا تھا اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ حد سے زیادہ ڈرپوک ہے۔ لیکن ادھر ایمان کو موقع ملا۔ اس نے فوراً سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دیوانہ وار بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں پر جا رہی ہے۔ وہ بس ان لوگوں کے ہاتھوں سے بچ کر نکلنا چاہتی تھی۔ انجان ملک، انجان لوگوں سے اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اوپر سے یہ نازیبا لباس اس کی سانسیں حلق میں اٹک رہی تھی۔ دوسری طرف جیک نے فوراً سے کال ملائی اور اپنے گارڈز کو الرٹ کر دیا۔ وہ لوگ بھی ایمان کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ ایمان جو کہ خوف سے بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی، اچانک ہی ایک بھاری وجود سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، زیان نے اسے اپنے مہربان بازوؤں میں تھام لیا، اور اگلے ہی پل وہ ششت رہ گیا تھا، کیونکہ پہلی بار اس نے اس لڑکی کو 2 سال پہلے پاکستان کے گاؤں میں دیکھا تھا، جہاں پر ایمان نے چادر سے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا، اور آج وہ اس کے سامنے منی اسکرٹ اور منی ٹاپ میں موجود تھی، جہاں سے اس کے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کا گلا کافی ڈیپ تھا، جس سے اس کی دھڑکنیں بھی باہر کو چھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ پلیز میری مدد کرو، ایمان نے انگلش میں لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، تو زیان ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ مجھے بیچ دیں گے، وہ مجھ سے گندے کام کروائیں گے۔ اس کے بعد ایمان روتے ہوئے اردو میں نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں زیان کو ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے ایمان کو جھٹکا دے کر سیدھا کیا تو وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ ایمان کی دھڑکنیں زور سے اس کے کشادہ سینے سے ٹچ ہوئی تھی۔ زیان کے وجود میں ایک عجیب سی بے چینی دوڑ گئی۔ ایک تو وہ اپنے محبوب سے اتنے لمبے عرصے کے بعد مل رہا تھا، اور وہ بھی ایسی حالت میں۔ اچانک ہی زیان کو آگے پیچھے کے لوگوں کا ہوش آیا تو اس نے فوراً سے اپنی جیکٹ اتار کر ایمان کے کندھوں پر پھیلا دی، لیکن اس کی ٹانگیں ابھی بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف ایمان کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے وہ اس میں سما جائے۔ اپنی ساری زندگی اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھا تھا، لیکن رب کی طرف سے نہ جانے یہ کیسی آزمائش تھی جسے چاہ کر بھی وہ نکل نہیں پا رہی تھی۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، میرے ہوتے ہوئے تو بالکل بھی نہیں، زیان نے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ اکثر ہی لندن کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتا تھا، اور آج بھی وہ اسی لیے ہی آیا تھا۔ اس نے ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران ایمان مسلسل اپنی سکرٹ کو نیچے کی طرف کھینچ رہی تھی اور بار بار نیچے جھک رہی تھی، جس سے اس کی دھڑکنیں بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ ادھر زیان نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچے ہوئے تھے۔ اس نے ایمان کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ تم میرا ٹراؤزر پہن سکتی ہو، وہ ایمان کی سفید خوبصورت آنکھوں سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ ایمان نے پچھلی سیٹ سے فوراً ہی اس کا ٹراؤزر نکالا اور اس کو پہن لیا۔ کیا آپ کے پاس کوئی شرٹ نہیں ہے؟ وہ جیکٹ کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے بے چینی سے بولی، تو زیان نے ایک نظر اس پر ڈال کر نفی میں گردن ہلا دی۔ میری مدد کرنے کے لیے بہت شکریہ، کیا آپ مجھے میرے گھر واپس بھیج سکتے ہیں؟ زیان نے یہ سن کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا نہیں، اور پھر یک لفظ جواب دیتے ہوئے دوبارہ سے گاڑی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو پھر آپ مجھے کہاں پر لے جا رہے ہیں؟ اور آپ ہیں کون؟ کہیں آپ ان کے آدمی تو نہیں ہیں؟ ایمان کو اچانک سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگتی، زیان نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً سے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر اس کے بازوؤں کو کنٹرول کر کے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ اس کا سر دوبارہ سے زیان کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا۔ اگر تمہیں اپنی جان اور عزت پیاری ہے تو خاموشی سے یہاں پر بیٹھی رہو۔ جہاں تک میرے بارے میں جاننے کا سوال ہے
تمہیں بہت جلد تمہیں بتا دوں گا، فی الحال مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ فی الحال تو ذیان کو سب سے زیادہ غصہ اس چیز پر تھا کہ سب لوگوں نے اس کی محبوبہ کو بری حالت میں دیکھا ہے، اور اس سے بھی زیادہ غصہ اسے ان گھٹیا لوگوں پر آ رہا تھا جنہوں نے اس معصوم لڑکی کو اس حال میں پہنچایا تھا۔ ذیان کے ڈانٹنے کے بعد وہ خاموشی سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنے ناخنوں کو کاٹنے لگی۔ میں گندی ہو گئی ہوں، اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑ آئے۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ذہن پہلی بار کسی عورت کو اپنے سامنے اس طرح سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کو کیسے خاموش کروائے۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر مزید جھنجھلا گیا تھا۔ کیا تم رونا بند کرو گی؟ وہ سخت لہجے میں بولا تو ایمان فوراً سے چپ کر گئی اور اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو دبانے لگی۔ کچھ سیکنڈز کے بعد گاڑی میں ایک بار پھر سے ذیان کی آواز گونجی، تم گندی نہیں ہوئی، تم ابھی بھی ویسی ہی پاک دامن ہو۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ ایمان بس اس شخص کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی اور اسے لے کر اپنے عالی شان مینشن میں داخل ہوا تو ایک پل کے لیے ایمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا ہمارے پاکستانی بھی اس قدر امیر ہیں۔ یہ سن کر ذیان نے فوراً سے اس کی تصحیح کی۔ میری امی پاکستانی تھی لیکن بابا اٹیلین تھے۔ ایمان فوراً سے چپ کر گئی۔ ذیان نے اپنی ملازموں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے کمرے میں لے کر جائے۔ تمہارے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، فریش ہو کر نیچے آؤ، پھر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ اسے حکم دیتا ہوا لاؤنج کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ ایمان جیسے ہی نہانے کے لیے واش روم گئی، اس نے اپنے جسم کو زور زور سے رگڑنا شروع کر دیا، یوں جیسے وہ اپنے جسم کے اوپر سے جیک کے ہاتھ کا لمس مٹانا چاہتی ہو، اور ان لوگوں کی نظروں کا بھی جو اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ذیان اب بھی بے چینی سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ایمان جیسے ہی فریش ہو کر لاؤنج میں داخل ہوئی، اس کی حالت دیکھ کر ذیان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے اور سنجیدگی سے سوال کرتے ہوئے بولا، وہ لوگ کون تھے اور تم یہاں تک کیسے پہنچی ہو؟ یہ سن کر ایمان نے فوراً سے اپنے گردن جھکا لی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے الف سے لے کر یہ تک سب کچھ ذیان کو بتا دیا تھا۔ کیا تمہیں ان لوگوں کے نام معلوم ہے، یا پھر تمہیں یہ پتہ ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں کس جگہ پر رکھا ہوا تھا؟ ایمان نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ جب انہوں نے مجھے اس جگہ سے باہر نکالا تھا، انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، لیکن راستے میں جس آدمی کے ساتھ مجھے بھیجا گیا اس نے میری آنکھوں سے پٹی اتاری اور پھر اس کے بعد وہ میرے جسم کو ہاتھ لگانے۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے خاموش ہوئی اور دوبارہ سے آنسو بہانے لگی تھی۔ ادھر ذیان کا غصے کے مارے خون کھولنے لگا۔ کیا اس کے علاوہ انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی؟ یہ سن کر ایمان نے تیزی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن اس گھٹیا آدمی نے مجھے یہاں پر ہاتھ لگایا، یہاں پر بھی میں گندی ہو گئی ہوں۔ ذیان کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے ایمان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے آہستگی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے اپنی تھوڑی ایمان کے سر پر ٹکائی ہوئی تھی اور وہ ہولے سے اس کی کمر کو تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم گندی نہیں ہو، میرا یقین مانو، تم ویسی ہی معصوم اور پاکیزہ لڑکی ہو جسے میں پہلی بار ملا تھا۔ ایمان کو بھی روتے روتے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ذیان کے کس قدر نزدیک کھڑی ہے۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ذیان اس سے دور ہوا۔ خیر، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے مس ایمان کہ تمہیں میں مل گیا۔ یہ سن کر ایمان چونکی اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ ابھی تک تو میں نے آپ کو اپنا نام بتایا ہی نہیں، مجھے صرف تمہارا نام ہی معلوم تھا جو میں تمہاری سہیلی کے منہ سے سنا تھا۔ ذیان نے دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے اسے بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے وہ پاکستان آیا تھا سردار شعیب خان سے ملنے کے لیے، جو کہ اس کے بچپن کا دوست تھا۔ اس کے گاؤں میں اس نے پہلی بار ایمان کو دیکھا تھا، تبھی وہ لڑکی اسے بے حد اچھی لگی تھی، لیکن اسی شام ایمان اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔
زیان کو اس کی شکل کے علاوہ اور کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس کو لگا تھا وہ بہت جلد اس کی شکل بھول جائے گا، کیونکہ وہ عورتوں کی ذات میں دلچسپی لینے کو کمزوری سمجھتا تھا۔ لیکن لندن میں آنے کے بعد اسے احساس ہوا وہ لڑکی اس کے ذہن میں نقش ہو گئی ہے۔ اسے بھولنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس کے بعد زیان نے دوبارہ سے ایمان کی تلاش شروع کر دی تھی، لیکن وہ اسے نہیں ملی۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا۔ اس نے شعیب سے بھی ذکر کیا تھا، لیکن وہ بھی نہیں بتا پایا کہ آخر ایمان نامی بھلا کون ہے۔ ایمان کو اچانک سے یاد آیا کہ وہ وہاں پر امی کے ساتھ ان کی سہیلی سے ملنے گئی تھی۔ وہ گاؤں ان کے لیے مکمل طور پر انجان تھا۔ وہ آنٹی راشدہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتے تھے۔ یہ احساس بہت ہی عجیب تھا کہ وہ شخص جس کے سامنے وہ اس وقت بے بس کھڑی تھی، وہ اسے پچھلے 2 سالوں سے تلاش کر ہے۔ اب جب کہ وہ اسے مل گئی تھی تو اس کے بعد وہ کیا کہنے والا تھا؟ یہ خیال آتے ہی ایمان کو دوبارہ سے خوف محسوس ہونے لگا۔ زیان نے اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولا، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں بس تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلا دی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، مجھے پاکستان واپس جانا ہے، مجھے اپنے پیرنٹس کے پاس جانا ہے اور میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ زیان کو تو جیسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تمہارا ویزا نہیں ہوگا تب تک تم یہاں سے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے اس حویلی سے نکلنے کی بھی کوشش کی تو پولیس تمہیں پکڑ لے گی اور ساری زندگی کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گی، یا پھر وہ تمہیں انہی لوگوں کے حوالے کر دے گی جن سے تم بھاگ کر آئی ہو۔ اب فیصلہ تمہارا اپنا ہے، چاہے تم مجھ سے نکاح کر کے عزت والی زندگی بسر کرو یا پھر دوبارہ سے اس گندگی میں واپس چلے جاؤ۔ ایمان کو تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک فرشتہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن اب وہ شخص اسے سب سے بڑا شیطان لگ رہا تھا۔ اس نے کچھ سخت بولنے کے لیے اپنے لب کھولے ہی تھے کہ یکدم خاموش ہو گئی۔ تم میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ شاید تمہیں یہ سب کچھ ایسا لگ رہا ہو، لیکن میرے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جسے میں کسی بھی طور پر نہیں کھو سکتا۔ بڑی مشکل سے مجھے میری پسندیدہ عورت ملی ہے، میں اسے دوبارہ سے اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو، ریلیکس ہو جاؤ اور آرام کرو۔ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے میں ان کا بہت جلد پتہ لگاؤں گا اور ان کو تمہارے سامنے عبرتناک سزا دوں گا۔ وہ اس کے گالوں کو ہولے سے تھپکتے ہوئے بولا۔ ایمان غیر ارادی طور پر پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ وہ ایک عام سی زندگی گزارنے والی سادہ سی لڑکی تھی۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ زندگی اسے اتنی بڑی پہیلی میں الجھا دے گی۔ کیا میں اپنے پیرنٹس سے بات کر سکتی ہوں؟ کیا میں پاکستان کال ملا سکتی ہوں؟ زیان ایک پل کے لیے خاموش ہوا اور پھر سنجیدگی سے بولا، تمہیں ان سے بات کر کے تکلیف پہنچے گی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا وہ تمہارا یقین کریں گے۔ ایمان نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ جیسے اس نے اپنے بابا کا نمبر ڈائل کیا، دوسری طرف سے ان کی غصے میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی، اب کس منہ سے تم رابطہ کر رہی ہو؟ ایمان نے انہیں اس سارے معاملے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کو لگ رہا تھا وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ویسے بھی اسے غائب ہوئے تقریباً 6 دن گزر چکے تھے۔ محلے والوں کی باتوں سے تنگ آ کر اس کے والدین نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ زیان اسے موبائل دے کر خود لاؤنج سے نکل آیا تھا۔ اپنے ماں باپ سے دھتکار ملنے کے بعد اس نے فیروز کا نمبر ڈائل کیا تو اس کی طرف سے بھی اسے وہی ساری باتیں سننے کو ملی تھی۔ فیروز نے اسے 2 ٹوک انداز میں یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ یوزڈ لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، اور اگر ایمان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی معصومیت کا ڈھونگ رچا کر دوبارہ سے اسے اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائے گی تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ سن کر ایمان کو حد سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ صرف یہی نہیں بلکہ فیروز نے اپنی خالہ کی بیٹی سے منگنی بھی کر لی تھی۔ کوئی بھی اس کا اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ادھر وہ اجنبی شخص تھا جس نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے بھی وہ اسے نکاح کی پیشکش کر رہا تھا۔ شام کے وقت جب زیان دوبارہ سے منشن میں داخل ہوا تو وہ خاموشی سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زیان کو اس پر حد سے زیادہ پیار آیا۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کو زور سے اپنے سینے سے لگائے اور اپنے اندر ضم کر لے، لیکن ابھی ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ کیا تم نے کچھ کھایا؟ اس کی خوبصورت بدن سے نگاہیں چراتے ہوئے بولا، جو زیان کے کھلے کپڑوں میں بھی واضح نظر ہو رہا تھا۔ ایمان کا فگر بہت زیادہ اٹریکٹیو تھا، اس چیز کا زیان کو بھی احساس ہوا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ زیان صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سوگ بنا کر سب کچھ ٹھیک کر لو گی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ان لوگوں کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو خوار کر رہی ہو؟ یہ سن کر وہ تڑپ کر بولی، وہ لوگ میرے اپنے ہیں۔ زیان زخمی انداز میں مسکرایا، اگر وہ تمہارے اپنے ہوتے تو وہ تم پر یقین کرتے، تمہیں یوں اس حال میں اکیلا نہ چھوڑ دے۔ یہ سن کر وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی اور اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کی حرکتیں زیان کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی۔ ہونٹ کاٹنا بند کرو، وہ بے چینی سے بولا تو ایمان اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ سن کر وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ یہ بات تم نکاح کے بعد کرنا، پھر میں تم سے پوچھوں گا۔ آپ کو کس نے کہا مسٹر کہ میں آپ سے نکاح کروں گی؟ میں تو ٹھیک طرح سے آپ کا نام بھی نہیں جانتی ہوں۔ تو مسز زیان آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا، چلو میں نے مولوی اور اپنے دوستوں کا بندوبست کر دیا ہے، وہ تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ شرافت کے ساتھ حامی بھر دیں گی تو آپ کے نوازش ہوگی، لیکن اگر آپ نے انکار کیا یا پھر اپنی پرانی محبت کو بھیج ملانے کی کوشش کی تو میں آپ کو واپس پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ایمان کی آنکھ ایک بار پھر سے آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے، وہ چڑھتے ہوئے بولے۔ زیان خان دھمکی نہیں دیتا بلکہ کر کے دکھاتا ہے۔ چلیں، اگر آپ ڈیمو دیکھنا چاہتی ہیں تو میں پولیس کو کال کر کے اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پر ایک مشکوک لڑکی کو دیکھا ہے۔ وہ نمبر ڈائل کرنے ہی لگا کہ ایمان نے اس پر جھپٹ کر اس کے ہاتھوں سے موبائل لیا۔ اس دوران وہ اس کے اوپر جا گری تھی اور توازن برقرار نہ رکھ پانے کی وجہ سے اس کی گود میں گر گئی۔ زیان نے بے اختیار اس کے گرد اپنے بازو باندھے تو وہ جھنجھلا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں پریکٹس کر رہا ہوں کہ بیوی کو کس طرح سے سنبھالتے ہیں، یہ کہہ کر اس نے اب سے اپنے بازو میں چھایا اور دوبارہ سے صوفے پر بٹھا کر اس کے ماتھے کو چوم ڈالا۔ ایمان اپنی جگہ پر مکمل طور پر منجمد ہو گئی تھی۔ اس شخص کا نکاح سے پہلے یہ حال تھا، نکاح کے بعد اس شخص نے اس کی جان لے لینی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے زور سے جھرجھری لی، جبکہ اس کی حالت کو دیکھ کر زیان زیر لب مسکرا دیا۔ شام کے وقت اس کے کہنے کے عین مطابق مینشن میں اس کے دوستوں کا رش لگ گیا تھا۔ وہ سب لوگ ہی ایلیٹ کلاس کے معلوم ہو رہے تھے۔ یا میرے اللہ، یہ کون سا امیر بندہ میرے متھے لگ گیا ہے؟ ایمان دل ہی دل میں خود سے کہہ رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظروں کے سامنے فرحان خانزادہ کا چہرہ گھومنے لگا، جس نے اس کو دھمکیاں دی تھی کہ وہ اس کی زندگی کو بدتر بنا دے گا۔ تو کیا اس کو اغوا کرنے میں فرحان خانزادہ کا ہاتھ تھا؟ یہ سوچ کر ہی ایک بار پھر سے اس کا دماغ غصے سے گھومنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ زیان کو فرحان کے بارے میں بتائے گی، لیکن وہ اس کے بارے میں بھی کچھ خاص جانتی نہیں تھی۔ اف میرے اللہ، میں اس قدر الو کی پٹھی کیوں ہوں؟ اس نے اپنے بالوں کو زور سے کھینچنا چاہا تو اس کے پاس کھڑی بیوٹیشین نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور مسکراتے ہوئے بولی، میم ابھی نہیں۔ تب ایمان کو ہوش آیا کہ وہ دلہن بن رہی ہے، لیکن یہ بھی کیسی دلہن تھی اور یہ بھی کیسی شادی تھی جس میں اس کی مرضی شامل ہی نہیں تھی۔ اس کو اب زیان پر بھی شک ہونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا 2 سال گزشتہ محبت والی کہانی جو زیان نے اسے امپریس کرنے کے لیے بنائی ہے، لیکن یہ بھی الگ بات تھی کہ وہ بالکل بھی امپریس نہیں ہوئی تھی۔ اس کا زیان کے ساتھ بہت ہی دھوم دھام سے نکاح ہوا۔ زیان کے دوستوں نے بہت زیادہ ہلا گلا مچایا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکے نے زیان کا ہاتھ پکڑا تو وہ بھی اٹیلین ڈانس کرنے لگا۔ وہ شخص حد سے زیادہ ہینڈسم تھا جو ایمان کو مل رہا تھا۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی کہوں یا پھر ایک نئی آزمائش، وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی۔ فنکشن کے بعد اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ چینج کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور زیان مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ایمان ہلکا سا کسمسائی اور پیچھے کی طرف ہٹی،
لیکن ضیان اگلے ہی پل اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو میں نے اس رات کا کس قدر بے چینی سے انتظار کیا، وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ ایمان کی کمر کے اوپر جم گئے تھے۔ دوسری طرف ایمان کی حالت غیر ہونے لگی تھی، وہ اس کے نزدیک آنے والا پہلا مرد تھا۔ یوں تو اس نے فیروز سے شادی کے خواب دیکھے تھے، لیکن آج جو کچھ فیروز نے اس کے لیے کہا اور جس طرح کے الفاظ کا استعمال اس کے بعد، وہ اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ اس وقت اسے اپنے ارد گرد صرف اور صرف ضیان کا وجود نظر آ رہا تھا۔ وہ ضیان، میں اس رشتے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار، مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں تمہیں تیار کر لوں گا۔ یہ کہہ کر ضیان ہلکا سا اسے دور ہوا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کے ماتھے اور گالوں کو چومنے لگا۔ ایمان نے بے چینی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ آج کی رات جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو فرشتے ہمیں ثواب دیں گے، لیکن اگر تم نے انکار کیا یا پھر مجھے میرا حق دینے سے مکر گئی تو فرشتے تم پر لعنت بھیجیں گے۔ یہ سن کر ایمان آنکھیں کھول کر خفگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل ضیان اس کو موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا تھا۔ ایمان اپنی جگہ پر مکمل طور پر منجمد ہو گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا وہ پہلے اسے لمبی تقریر کرے گا اور اس کے دوران ہی وہ اسے بتا دے گی کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ضیان صاحب نے تو جیسے آج وقت نہ ضائع کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ اس کے نچلے ہونٹ کو کاٹنے کے بعد اوپر والے ہونٹ کو بھی چوسنے لگا۔ اس دوران ضیان کے ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر جمے ہوئے تھے، جنہیں وہ آہستگی سے دبا رہا تھا۔ ایمان جو کہ سوچ رہی تھی کہ وہ آسانی سے اسے چکمہ دے دے گی، ہاں وہ اس کی دسترس میں پگھلنے لگی۔ اس کی دھڑکنیں ضیان کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ اسے چومتے چومتے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اگلی پل اس نے ایمان کے سر کے نیچے سے تکیہ نکالا اور دوبارہ سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ ایمان کے ہاتھ اس کی کمر پر تھے اور زور سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچے ہوئے تھے۔ اچانک اس نے ضیان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی تو وہ الگ ہونے کی بجائے اس کے مزید نزدیک ہو گیا۔ اب اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے کے ساتھ زور زور سے رگڑ رہا تھا۔ ایمان کے لبوں سے بے چینی کی سسکیاں نکل رہی تھی، اس کی سانس بھی پھول گئی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آج سے پہلے کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں آیا، اور یہ خیال ضیان کے جذبات کو اور بھی زیادہ بھڑکانے لگا۔ ایمان کی پھولی ہوئی سانسیں، اس کے چہرے پر موجود حیا کے رنگ اور اس کی آنکھوں میں موجود ہلکا ہلکا سا خوف، یہ ساری چیزیں ضیان کی جنونیت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو جی بھر کر چومنے کے بعد وہ اس کی گردن پر جھکا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشان چھوڑنے لگا۔ اس نے آہستگی سے ایمان کے کندھے کے اوپر سے اس کی شرٹ ہٹائی اور وہاں پر اپنے لب رکھ کر ایمان کے صبر کا امتحان لینے لگا۔ ضیان پلیز، ایمان نے اسے روکنا چاہا تو ضیان نے فوراً سے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ آج ایک لفظ بھی نہیں، آج مجھے صرف اور صرف اپنے آپ کو محسوس کرنے دو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے مجھے اپنے پیچھے کس حد تک پاگل کیا ہوا تھا۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہیں شاید مجھ پر ترس آ جائے۔ یہ کہہ کر ضیان نے اسے اٹھا کر تھوڑا سا اوپر کی طرف کھینچا۔ اس نے اپنے ہاتھ ایمان کے لہنگے کی شرٹ کے اندر ڈالے اور اب اس کی دھڑکنوں کو بہت تیزی سے دبا رہا تھا۔ ایمان نے اس کے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش کی تو ضیان نے اپنا ایک ہاتھ شرٹ کے اندر سے نکالا اور اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اس کے سر کے اوپر باندھ دیا، اور ایک بار پھر سے وہ اس کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے لگا۔ ایمان بے چینی سے کروٹیں بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ضیان کے مضبوط شکنجے میں یہ بھی ناممکن تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ آپ بہت ہی برے ہیں، اس نے کہنا چاہا تو ضیان نے دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو چومنا شروع کر دیا۔ میں اس سے بھی زیادہ برا، لیکن تمہارے معاملے میں نہیں۔ پتہ نہیں کیوں جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے تم پر بہت پیار آتا ہے، دل کرتا ہے میں تمہیں کھا جاؤں۔ یہ کہہ کر ضیان نے اس کی شرٹ کو اٹھا کر اس کے وجود سے الگ کرنے کی کوشش کی تو ایمان نے فوراً سے نفی میں گردن ہلائی اور اٹھ کر زور سے اس کے گلے سے لگ گئی۔ پلیز ایسا مت کریں۔ اس کی گرم سانسیں ضیان کی گردن کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔
تم کیوں میری جان لینا چاہتی ہو؟ وہ زور سے اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولا۔ اس دوران وہ اسے دوبارہ سے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ اب اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر والی سائڈ پر اس کی شرٹ کے اندر ڈالا اور اس کی کمر پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایمان کے برا کی ہک کو کھولا اور اسے شرٹ کے اندر سے نکال کر سائڈ پر پھینک دیا۔ وہ ایمان کی شرٹ کی پچھلی زپ بھی کھول چکا تھا، جس سے ایمان کا گلا اور بھی زیادہ ڈیپ ہو گیا۔ اس کی دھڑکنیں باہر کو چھلکنے لگی۔ وہ ایمان کو آہستگی سے خود سے الگ کر کے زور سے بیڈ کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ ایمان کی پھولی ہوئی سانسیں دیکھ کر اس کا ایمان پھر سے ڈگمگانے لگا۔ اگلے پل اس نے ایمان کے سینے پر اپنے ہونٹ رکھے اور اس کی دھڑکنوں کو دیوانہ وار چومنا شروع کیا۔ ایمان نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ زیان پلیز، وہ مسلسل سسک رہی تھی اور اس کی یہ بے چین آوازیں زیان کی جنونیت میں اضافہ کر رہی تھی۔ ایمان کو یقین تھا وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی کرنے نہیں دے گی، لیکن اب وہ خود ہی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہی تھی۔ زیان نے اگلے ہی پل اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرا اور انہیں پھر سے دبانے لگا۔ اس دوران وہ مسلسل اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ ایمان اپنی ٹانگیں زور زور سے بیڈ پر رگڑ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی کہ اچانک زیان کا موبائل بجا۔ وہ جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں دوبارہ سے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ زیان کال کاٹ کے پھر سے اس کے اوپر حاوی ہونے ہی لگا کہ وہ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے ہوئے بولی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میرے پاس صرف اور صرف میری عزت ہی بچی ہے، اگر یہ بھی مجھ سے چلی گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ یہ سن کر زیان یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ میری جان، میں تمہاری عزت کا محافظ ہوں، تم آخر یہ بات کیسے کر سکتی ہو؟ اسے غصہ تو آ رہا تھا لیکن وہ ایمان کی ذہنی کیفیت سے بھی واقف تھا۔ ایمان تیزی سے بولی، آپ کا کیا بھروسہ؟ کل کو آپ مجھے اپنے اس مینشن سے دھکے دے کر نکال دیں اور آپ کا مقصد صرف اور صرف میرے وجود کو حاصل کرنا ہو۔ یہ سن کر زیان یکدم سنجیدہ ہوا۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا؟ جس لڑکی کے لیے میں پچھلے 2 سالوں سے خوار ہو رہا ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ اس کے جسم کو صرف ایک بار حاصل کر کے میں اسے چھوڑ دوں گا؟ یہ سن کر ایمان نے فوراً سے ہاں میں گردن ہلائی تو زیان دوبارہ سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور ان کو پینے کے بعد بولا، یہی تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ تمہیں کوئی مرتے دم تک مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ اب ایسی کوئی بھی سوچ اپنے دماغ میں نہ لانا اور ریلیکس ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کر چکا تھا۔ ایمان بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھی۔ آپ بہت ہی ضدی اور بدتمیز انسان ہیں، اور تم بہت ہی پیاری اور میٹھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کی دھڑکنوں کو اپنے منہ میں لے چکا تھا۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی وہ اس کے وجود میں اترتا جا رہا تھا۔ اتنا تو ایمان کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس شخص کو ایموشنل بلیک میل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ بغیر شرٹ کے اس دشمن جان کی باہوں میں موجود تھی۔ زیان نے سوتے ہوئے بھی اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لیا ہوا تھا۔ ایمان نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ ایک بار پھر سے اس پر حاوی ہونے لگا۔ مجھے بھی نیند آ رہی ہے، خاموشی سے لیٹی رہو، وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولا۔ ایمان شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ مگر مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے فریش ہونا ہے۔ ضد نہ کرو مسز زیان، جب تم ضد کرتی ہو تو مجھے اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہو، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں پورے کا پورا کھا جاؤں۔ اس طرح کی باتیں سن کر ایمان کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کے لیٹ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے سو گئی۔ جب دن کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو زیان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ شام کے وقت جب وہ حویلی آیا تو اس کے ساتھ اس کے ملازم بھی تھے۔ وہ ایمان کے لیے بہت سارے ڈریسز اور دیگر ضرورت کی چیزیں لے کر آیا تھا، جن میں ایمان کی نائٹیز بھی شامل تھی۔ ان کو دیکھ کر ایمان کی حالت غیر ہونے لگی۔ کیا میں یہ پہنوں گی؟ وہ سخت جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ اور نہیں تو کیا، لیکن تم چاہو تو ان کے بغیر بھی میرے سامنے آ سکتی ہو، تب تم زیادہ پیاری لگتی ہو، اور ویسے بھی یہ تو صرف فارمیلٹی ہوگی۔ وہ بائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ ایمان بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اگلے کچھ دن اس کی اس مینشن میں بہت خوبصورت گزرے۔ زیان اس کا ہر طرح سے بہت خیال رکھتا۔
اس کے دل میں جو غلط فہمی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن ابھی ایک اور چیز تھی جو اس کے دل میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ اس نے کچھ ملازموں کو بات کرتے ہوئے سنا تھا، جس سے اسے پتہ چلا کہ ذیان ایک گینگسٹر ہے۔ ایک دن اس نے فکر مندی سے سوال کیا تو وہ لاپرواہی سے ہنستے ہوئے بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کوئی گھٹیا کام کر سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں، میری توبہ۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً سے کانوں کو ہاتھ لگایا، کیونکہ ایمان نے خود ہی اس کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ اسے اس طرح کے لوگوں سے شدید نفرت ہے اور وہ ایسے پیسے پر لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرتی، اور اب اپنی بیگم کو ہی خوش کرنے کے چکر میں ذیان نے گینگسٹر کی دلدل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے پرائیویٹ بزنس کو بوسٹ کرنا شروع کر دیا، اور جہاں تک اس کے مینشن کا سوال تھا تو وہ ایمان کو وہاں سے لے کر اپنے فارم ہاؤس میں شفٹ ہو گیا۔ ادھر جب اس کے چھوٹے بھائی فرحان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ غصے سے تن فن کرتا اس کے پاس لندن آیا، لیکن جیسے ہی وہ فارم ہاؤس میں داخل ہوا، سامنے قریب ایمان کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف ایمان بھی ایک دم سے ڈر گئی تھی اور اونچی اونچی آواز میں ذیان کو پکارنے لگی۔ وہ فوراً سے بھاگتا ہوا نیچے آیا تو ایمان اس کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے ان لوگوں کے حوالے کیا، اسی نے مجھے دھمکیاں دی تھی، اسی نے میرا راستہ روکا تھا۔ ادھر فرحان کا غصہ بھی ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن ایمان نے دوبارہ اسے موقع ہی نہ دیا۔ اس کے بعد فرحان نے بھی ذیان کی طرف سے ملنے والی ایک پرسنل اسائنمنٹ میں مصروف ہو گیا۔ دوبارہ سے جب وہ ایمان کے گھر گیا تب وہ وہاں سے جا چکی تھی اور اسے محلے والوں سے پتہ چلا کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو بھائی؟ اس لڑکی کا یہاں پر کیا کام ہے؟ اسے ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکالیں۔ یہ سن کر ذیان یکدم بھڑک اٹھا، یہ بیوی ہے میری، تمہاری بھابھی، اور اب یہ یہیں پر میری زندگی میں رہے گی۔ اوہ مائی گاڈ! فرحان نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا، تو کیا آپ نے اس لڑکی کی وجہ سے گینگسٹر کی دنیا چھوڑی ہے؟ اس معمولی سی لڑکی کی وجہ سے؟ بھائی آپ جانتے ہیں اس لڑکی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ یہ سن کر ایمان تیزی سے نفی میں سر ہلاتے بولی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بدتمیزی تو اس نے کی تھی، اس نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی اور اس نے مجھے عجیب و غریب قسم کی پیشکش کی تھی۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے ان لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا۔ فرحان نے اس کے سامنے باقاعدہ طور پر ہاتھ چھوڑے۔ مجھ پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں کسی کے ہاتھوں نہیں بیچا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم بھائی کے ساتھ بھاگ کر یہاں پر آ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے، جبکہ ذیان سخت جھنجھلا گیا۔ خاموش ہو جاؤ دونوں، وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولا، تو دونوں ہی چپ کر گئے۔ ایمان فرحان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ فرحان اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے وہ اس کو زندہ نکل جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے؟ ایمان نے ذیان کو اپنی طرف سے کہانی سنائی اور فرحان نے اپنی طرف والا قصہ، جس میں اس نے اپنے آپ کو حد سے زیادہ معصوم ثابت کیا، لیکن ذیان اپنے بھائی سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ وہ ہر گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، لیکن ایمان کو گھٹیا لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات سچ تھی، فرحان کا واقعی سب میں کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ اپنے بھائی کی بیوی کو دیکھتے ہوئے اس نے ایمان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے دوبارہ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ایمان نے اسے حلیہ بتایا تو وہ فوراً سے چٹکی بجاتے بولا، ارے کہیں تم اس مسٹر جیک کی بات تو نہیں کر رہی؟ ارے بھائی وہی جس کا ادھر یہاں پر جسم فروشی کا بہت بڑا بزنس ہے۔ اس نے مجھے بھی 2-3 لڑکیوں کی آفر کی تھی، لیکن آپ کو تو پتہ ہے میں ایسی لڑکیوں کے پاس نہیں جاتا۔ ایمان یہ سن کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ تم ہو ہی ایک گھٹیا انسان، وہ دوبارہ سے چلاتے ہوئے بولی۔ بھائی اس کو بولیں کہ یہ میرے عزت کرے۔ فرحان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ عزت ان کی جاتی ہے جو عزت کروانا جانتے ہیں۔ ایمان بھی اپنے نام کی ایک تھی اور ابھی اس میں کچھ زیادہ ہی ہمت آ گئی تھی، صرف اور صرف ذیان کی وجہ سے۔ جب فرحان نے ایمان کو تصویر دکھائی تو اس نے فوراً سے پہچان لیا، ہاں یہی وہ گھٹیا انسان تھا۔ اس کے بعد ذیان نے نہ صرف جیک نامی اس آدمی کو پوری دنیا میں ایکسپوز کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو سزائے موت دلوائی تھی۔ ایمان کو اپنے پیرنٹس سے ملوانے کے لیے وہ واپس پاکستان لایا تھا۔ اس نے ایمان کے حق میں گواہی دی اور انہیں سارے حالات کے بارے میں سمجھایا۔
ایمان کو تو یہ سوچ سوچ کر زیان سے خفا ہو رہی تھی کہ اس نے پہلے اسے جھوٹ بولا تھا کہ وہ پاکستان نہیں آ سکتی، اور اس نے یہ بات بھی ایمان سے چھپائی تھی کہ اس کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ موجود ہے، اور جب وہ چاہے ایمان کے فیک کاغذات بھی بنوا سکتا ہے۔ دراصل سب کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ زیان اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس سے نکاح کر کے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اور اسے ڈر تھا اگر ایک بار اس نے ایمان کو پاکستان بھیج دیا تو شاید وہ اسے دوبارہ حاصل نہ کر پائے۔ دوسری طرف فرحان بھی ان دونوں کے ساتھ پاکستان گیا۔ وہاں پر فرحان کو ایمان کی کزن پسند آ گئی، اور یہ دھواں دھار قسم کی محبت تھی جو فرحان کو ایک دم سے ہو گئی تھی، لیکن اب ایمان کو تنگ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ ہر بار فرحان کو دھمکی دیتے ہوئے کہتی، جب تک تم اپنی یہ گھٹیا حرکتیں نہیں چھوڑو گے تب تک میری کزن کو نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت نہ کرنا، ورنہ میں اس کو جا کر بتا دوں گی کہ تم ماضی میں کیا کچھ کر چکے ہو۔ فرحان نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، وہ بھی اس گندی زندگی سے تنگ آ چکا تھا اور سکون بھری زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے توبہ کر لی تھی۔ ایمان نے اس کو تسلی دی کہ تم صرف ایک بار اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، تمہارا رب تمہیں سنبھال لے گا، ویسے بھی وہ اپنے بندوں کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، تم سچے دل سے توبہ کرو۔ فرحان کو یہی ڈر تھا کہ اس نے جس طرح کی گندی زندگی گزاری ہے اسے پاک دامن بیوی ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک احسان کرتے ہوئے اس کے نصیب میں علیزے کو لکھ دیا۔ فرحان بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا، وہ حد سے زیادہ شریف ہو گیا تھا۔ اس بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ دوسری طرف زیان نے بھی ایک حلال زندگی گزارنی شروع کر دی، جس میں اس کے ساتھ اس کی ہمسفر ایمان موجود تھی، جو زندگی کے ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیتی اور قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔